السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام رب رحمان دادار
سر نو بھی ہے، تیرے سر نو بھی ہے، رب نے بنایا تو غیرہ کولوں کیوں منگدا؟ ذمہ رزق بندہ، ذمہ رزق بندہ رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگدا؟ او شارک تو بھی نزدیک دسے، جاگے اتے اس دا نہ کوئی شریک دسے۔ او شارک تو بھی نزدیک دسے، او شارک تو بھی نزدیک دسے، جاگے اتے اس دا نہ کوئی شریک دسے۔ او کفوان احد کہلایا تو غیرہ کولوں کیوں منگدا؟ او ذمہ رزق بندہ، ذمہ رزق بندہ رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگدا؟ اے وہ اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگدا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ عزیز سامعین گرامی قدر، ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت دے حضور دعا ہے اللہ اپنی خاص رضا رحمت نال ساڑا اج دا اے عظیم الشان فقید المثال درس قرآن و حدیث اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جن احباب نے آج دے اس درس دا اہتمام فرمایا، خصوصاً میرے نال رابطہ فرمایا محترم جناب محمد ادریس یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، دعا فرماؤ اللہ یزدانی صاحب نو جلد از جلد مکمل صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، اور دیگر انہ دے معاونین اور تسا احباب دا تشریف لے آنا، میرا چند کلمات کہنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے دنیا اندر اور آخرت اندر ساری کامیابی اور کامرانی دا ذریعہ بنا دے۔ پیارے بھائیوں، میں آج دے اس درس دے اندر تواڈے واسطے ایک وظیفہ لے کے آیا۔ وہ وظیفہ وہ دے انشاءاللہ بڑے ہی اختصار نال چند وہ دے فضائل و مناقب تواڈے سامنے بیان کر کے اجازت چاہاں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اسی جن حالات دے نال دو چار ہر بندہ بڑا ہی پریشان ہے، ہر بندہ بڑا ہی بے چین ہے، بے سکونی دے اندر مبتلا ہے۔ اس بے سکونی اور
اس بے اطمینانی دا علاج صرف اور صرف اللہ دے ذکر دے اندر ہے. جس قدر اسی اللہ رب العزت دا ذکر کران گے، اللہ دے نال اپنا تعلق مضبوط کران گے، اس قدر اللہ سارے دل نو سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا. اور اس ذکر دی ہی بدولت اللہ ساریاں دنیا آخرت دیاں بہت ساریاں پریشانیاں کو بھی اللہ دور فرمائے گا. تو آئیے ذرا بلا تمہید میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہنا. اللہ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا، جو میں خود بھی اندر آیات پڑھیاں نے. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا تسبیحات پڑھیا کرو صبح تے شام. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ دے نام دیا تسبیحات پڑھیا کرو. سبحان اللہ. میرے بھی دا فائدہ کی ہوئے گا. قرآن مجید دے دوسرے مقام اندر اللہ نے بیان فرمایا الذین آمنوا وتطمئن فرمایا جڑے ایمان والے نے انہاں دے دل نو سکون ملدا ہے، اطمینان ملدا ہے اللہ دے ذکر دے نال. ایمان والے دے دل نو تسلیاں ملدیاں نے اللہ نو یاد کرن دے نال. پھر اگلے جملے اندر اللہ کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا لوگوں خبردار خبردار، دلاں دا اطمینان اللہ دے ذکر اندر، دلاں دا سکون اللہ دے ذکر اندر، پریشانیاں دا علاج اللہ دے ذکر اندر. اے میرے ویر موجودہ پریشان کن حالات دا بھی علاج اللہ دے ذکر اندر. کیسے ذکر اندر؟ آؤ میں عرض کرتا چلا جاواں. میرے اور تواڈے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الاللہ اربعہ، کہ لوگوں چار کلمے کلام وچوں گفتگو وچوں چار کلمے اللہ کو بڑے ہی پسندیدہ، چار کلمات اللہ کو بڑے محبوب دے پیارے لگتے نے. سبحان اللہ. چار کلمے دے نال اللہ کو بڑا پیارے. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے اللہ پاک نو یہ چار کلمے بڑے پیارے بڑے محبوب نے. ایدہ ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ جیڑا بندہ یہ چار کلمات نو پڑھ دائے، ان چار کلمات نل پیار کر دائے، محبت کر دائے، جیڑا بندہ چار کلمات نو اپنی زندگی دے اندر جگہ دے دائے، اللہ اس بندے نال بھی پیار کر دے. اللہ اس بندے نال محبت کر دے نے، اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیندے نے. تو کیڑے محبوب کلمات نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الکلام الاللہ
اکبر. یہ چار کلمے اللہ نو بڑے محبوب نے, اللہ نو بڑے پیارے نے. اور میرے ویرے و جڑا بندہ یہ چار کلمے پڑھتا ہے, اللہ کریم اس بندے کے لیے عظمتاں عطا کر دینے. اللہ کریم اس بندے کو کتنے فائدے عطا کر دینے. آؤ عرض کرتا چلا جاواں. پہلی حدیث میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی زبان جو نکلے ہوئے کلمات اتنے عظمت والے, اتنے پیارے کلمات. اسے شاعر نے نا نبی پاک دی زبان جو نکلنے والے کلمات دے متعلق کیا خوب جملے لکھے نے. میں تھوڑا تھوڑا جا ذوق تازہ کر کے پھر اپنی بات کو اگے چلاواں. شاعر لکھتا ہے کہ سونا بولے دے بڑھدے سپارے, سونا بولے دے بڑھدے سپارے, میرے آقا دی گفتار دیکھو. سونا بولے دے بڑھدے سپارے, میرے آقا دی رب گفتار دیکھو. تے دشمناں نے بھی تعریف کیتی, دشمناں نے بھی تعریف کیتی, میرے آقا دا کردار دیکھو. دشمناں نے بھی تعریف کیتی, میرے آقا دا کردار دیکھو. سونا بولے دے بڑھدے سپارے, میرے آقا دی گفتار دیکھو. اگلے جملے بڑے محبت بڑے جملے سبحان اللہ. سونی اکھیاں تمہارے تے ستارے, سونی اکھیاں تمہارے ستارے, چل منڈا انگلی دے اشارے, چل منڈا انگلی دے اشارے. مسکرائے تے چمن کھلارے, مسکرائے تے چمن کھلارے, او مکھڑے تے انوار دیکھو. سونا بولے تے بڑھدے سپارے, میرے آقا دی گفتار دیکھو. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات معراج والی رات میں آسمان دے تشریف لے گیا, 7ویں آسمان دے اللہ دا گھر بیت المعمور, میرے ویر جو زمین دے بیت اللہ اللہ دا گھر ہے, یہ بالکل ہی سے 7ویں آسمان دے اللہ دا گھر بیت المعمور ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس بیت المعمور اندر داخل ہوندے نے, اللہ دیاں عبادتاں کردے نے, اس گھر دا طواف کردے نے. اور جڑا فرشتہ ایک باری اس گھر دے اندر داخل ہو گیا, قیامت تک واسطے دی دوبارہ پانی نہیں آئے گی. اللہ اکبر اللہ. اس بیت المعمور دی دیوار دے نال اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے نے. تے پیارے نبی دی ملاقات ہوئی. سلام دعا دا جواب ہون تو بعد, تبادلہ ہون تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا پیارے نبی علیہ السلام نے ایک پیغام دیتا, ایک سنیا دیتا. وہ کی سنیا؟ پہلے نمبر تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے زمین تے جا کر کے اپنے امتیاں نو میرا سلام کہنا. کیا ساڑھے نصیب نے حضرت ابراہیم نے 7ویں آسمان تو سانو سلام بھیجیا, وعلیکم السلام کہہ دیو.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجیا کہ سلام دے نال نبی پاک نے ایک سنیا دیتا ہے کہ جا کے اپنے امتیاں نو میرا پیغام دینا، اپنے امتیاں نو میرا سلام کہنا۔ وہ کی پیغام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کہ اپنے امتیاں نو کہنا ہے جیڑی جنت ہے، جنت ایدی زمین بڑی زرخیز ہے، جنت دا پانی بڑا میٹھا تے جنت دی زمین وچ میدان سبحان اللہ۔ میرے ویرو ذرا توجہ کرنا، اللہ کریم نے جنت دا کچھ حصہ تیار کر دیتا ہے، کچھ حصے اندر اللہ نے جنت اندر محل بنائے نے، اللہ کریم نے جنت دے کچھ حصے اندر باغات تیار کر دیتے نے، تے کچھ حصہ جنت دا اللہ کریم نے چٹیل میدان رکھیا۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے اپنے امتیاں نو کہنا کہ جنت دا پانی بڑا میٹھا ہے، جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے، چٹیل میدان ہے، یہ دے اندر اپنے امتیاں نو کہنا شجرکاری کر، یہ دے اندر درخت لگایا کر، جنت دی زمین اندر کھیتی باڑی کر، کیوں کھیتی باڑی کر؟ فرمایا اپنے امتیاں نو کہنا پڑھیا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اپنے امتیوں کے یہ کلمات پڑھیا کر، یہ کلمات پڑھتے جائیں گے، اللہ انہاں دے نام دے جنت اندر درخت لگاندے چلے جان گے۔ جس قدر کثرت دے نال اسی پڑھتے جاواں گے، اس کثرت دے نال ساڈے جنت اندر باغات تیار ہوندے چلے جان گے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اے ہے قیمتی وظیفہ جڑا میں تہاڈی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہنا۔ اور ذرا مزید سنیے اس وظیفے دی کتنی بڑی عظمت ہے۔ بلکہ نا ڈاکٹر فضل الہی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے کتاب لکھی ہے جدا نام ہے اذکار نافعہ۔ اس اذکار نافعہ دے اندر انہوں نے ایک باب نقل کیتا ہے، ایک باب متعین کیتا ہے جدا عنوان رکھیا ہے کہ مراد پوری کرنے والے وظائف، ایسے وظیفے کہ جس وظیفے کو کرن دے نال اللہ بندے دیاں مراداں پوریاں کر دیندے نے، اللہ او دیاں خواہشات پوریاں کر دیندے نے، اللہ او دیاں ضروریات اور دیاں تمناواں پوریاں کر دیندے نے۔ اس باب دے اندر 8 وظیفے نقل کیتے نے، انہاں وظیفیاں وچوں ایک وظیفہ ڈاکٹر صاحب نقل فرماندے نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے وظیفہ، اے کلمات اس قدر عظمت والے، شان والے کہ جیڑا بندہ ان کلمات کو اپناندا ہے، اللہ ایدی برکت نال اودیاں زندگی دیاں مراداں پوریاں فرما دیتا ہے۔ کیویں پوریاں فرماندا ہے؟ آؤ میں ذرا عرض کرتا چلا جاواں۔ میرے اور تواڈے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کول ایک بندہ آیا ہے، یہ رابی ہے، دیہاتی بندہ، ان پڑھ بندہ ہے، تے میرے محبوب علیہ السلام عرض کرتا ہے کہ اللہ دے نبی جی مینوں کوئی وجہ عمل دس دے یہ وجہ کوئی عمل سکھا دے جیڑا مینوں فائدہ دے، جیڑا عمل میرے واسطے فائدے دا باعث بنے۔ تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پڑھیا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے پڑھیا کرتے، بندہ ان پڑھ سی، دیہاتی بندہ سی، انہیں اپنی انگلیاں تے گڑیا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر، ایویں انہیں مٹھ بند کر لئی تے ٹر پیا۔ مٹھ بند کرن دا مطلب ہے کہ نبی پاک نے مینوں 4 کلمے دسے نے، میں پڑھنے ٹر پیا، تھوڑا جا اگے گیا نا تے پھر مڑ کے آ گیا، کہنے لگا اللہ دے نبی جی
میں تانوں عرض کیتا سی کہ مینوں یہو جہا عمل دسو جڑا مینوں فائدہ دے، جڑا میرے واسطے فائدے مند ہوئے۔ یہ صرف اللہ کی تعریف ہے تے مینوں کی لبے گا، میرے واسطے یہ کی ہے، میرا کی فائدہ؟ اسی 4 کلمے دسے نے تے نبی علیہ السلام نے اس عرابی نو فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو پڑھے گا جدو پڑھے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے پڑھ کے ادھے نال 3 کلمے اور پڑھ لیا کر، پڑھیا کر اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، یہ 3 کلمے بھی پڑھ لیا کر۔ گویا کہ 7 کلمے نبی پاک نے دسے، ذرا میں دوبارہ پڑھ دیوا تاکہ سانو ذہن نشید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، یہ 3 کلمے بھی پڑھ لیا کر۔ جنہوں نے 7 کلمات پڑھے گا انہوں دنوں کی فائدہ ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں کو کوئی زبان تو کرے گا سبحان اللہ تو پاک ہے، اللہ تو ہر قسم دے عیب، ہر قسم دے نقص تو پاک ہے۔ اور میں نا ایک ڈاکٹر دی زبانی سنیا ہے، وہ کہتا ہے جہاں لفظ سبحان ہے نا، سبحان جدو بندہ پڑھتا ہے سجدے تے بیٹھ کے پڑھے جویں مرضی پڑھتا ہے، یہ انسان دی صحت تے انسانی جسم تے بہت زیادہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ دے جسمانی دی صحت دے متعلق بھی بہت سارے فائدے نے۔ اللہ میرے کو بار بار پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو تو پڑھے گا سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ ہر قسم دیا کمزوریاں تو پاک، اللہ تو ہر قسم دے عیب تو پاک، اللہ جی تو ہر قسم دے نقص تو پاک ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ بندے دی تصدیق فرما دے لے، اللہ کہنے لے قادر صدقتا ہے، اے میرے بندے تو سبحان اللہ کیا ہے کہ میں اللہ پاکا، واقعتاً میں پاکا، واقعتاً میری ذات پاکے۔ یہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ، ساری تعریف اللہ تیرے واسطے، اللہ الحمدللہ سن کے فرمانے نے قد صدقتا ہے، اے میرے بندے تو سچ جا گیا ہے، واقعتاً کائنات دیا ساری تعریف دا میں ہی مستحق ہے۔ یہ تیجے نمبر دے بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تیرے تو سوا الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، اللہ تو ہی الہ، اللہ تو ہی میرا معبود، اللہ تو ہی میرا عادت روا، اللہ تو ہی میرا مشکل کشا، اللہ تو ہی میری بگڑیاں بنا والا، اللہ سو کے فرما دینے قد صدقتا ہے، اے میرے بندے تو سجدہ کیا ہے، واقعتاً میرے تو علاوہ کائنات اندر کوئی الہ دے معبود نہیں ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تو سب تو بڑا ہے، اللہ کائنات اندر تیرے تو بڑا کوئی نہیں، تو سب تو بڑا ہے۔ اللہ تصدیق فرما دینے قد صدقتا ہے، اے میرے بندے تو سچ کیا ہے، واقعتاً کائنات اندر میں سب تو بڑا ہے۔ پھر یہ دے تو باوجود تو کہے گا اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کریم جواب دے دینے قد فعلت، اے میرے بندے تو میرے کو معافی منگی، میں تینوں معافی عطا کر دیتی ہے۔ یہ 4 کلمے پڑھ کے اللہ کو معافی منگے گا، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا، سبحان اللہ۔ پھر 5ویں نمبر دے 6ویں نمبر دے فرمایا اللہم اغفر لی، تو بات کہہ رہے ورحمنی، اے اللہ میرے تے رحم فرما دے۔ نبی
پاک نے فرمایا اللہ کریم فرماندے نے قادر فائل دو اے میرے بندے تو میرے کولوں رحم منگیا میں تیرے تے رحم فرما دیتا میں تیرے تے اپنیاں رحمتاں کر دیتیاں سبحان اللہ یہ ستویں نمبر تے پیارے نبی نے فرمایا بندہ کہتا ہے وارزقنی اللہ تو مجھے رزق عطا فرما نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتے میں قادر فاعل کو اے میرے بندے تو میرے کو رزق منگیا میں تینوں رزق عطا کر دیتا ہے اے جے اس کلمے دیاں برکتاں یعنی یہ دے 4 کلمے پڑھ کے اللہ کو جو بھی منگو گے اللہ ضرور عطا فرمائے گا میرے پیارے بھائیو موجودہ کاروبار دے مندیاں دے اندر موجودہ مشکل ترین حالات دے اندر میں پیغام دیواں گا اس وظیفے کو اپنا لو اس وظیفے دے نال پیار پا کے گھر دے اندر تے تا دکان تے بیٹھے ہوتے تا چل دیا پھر دیا اٹھ دیا بیٹھ دیا اللہ جتنا بھی فارغ وقت عطا کرے اس وظیفے کو پڑھتے رہو میرا ایمان بھی ہے یقین بھی ہے اور میرا تجربہ بھی ہے بھائیو جڑا بندہ ایک کلمات پڑھتا رہتا ہے اللہ ایدی برکت نال انہوں رزق دی فراوانی عطا کر دے اور رزق دی فراوانی دے نال میں محدثین دے متعلق پڑھے اور اہل علم دے کو سوئے فرماندے ہیں کہ جڑا بندہ ایک کلمات پڑھتا رہتا ہے اللہ کثرت دے نال سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی جڑا بندہ کثرت نال پڑھتا رہتا ہے اللہ ان کلمات دی برکت نال او دیاں دعاواں بھی قبول فرما دینے تو میرے بھائیو آج دے اس مختصر دے درس قرآن و حدیث دا یہی پیغام میں لے کے آیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی اس وظیفے کو بنا لو انشاءاللہ اللہ اجر بھی عطا کریں گے اللہ ثواب بھی عطا کریں گے کیونکہ انشاء کلمہ دے وچوں ہر کلمہ ایسا عظمت والا کلمہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان الحمدللہ تملأ المیزان لا الہ الا اللہ تملأ المیزان کہ ہر کلمہ پڑھن دے نال اللہ بندے دا نیکیاں والا ترازو نیکیاں دے نال بھرپور فرما دیندے نے اور بھائیو نیکیاں تولن والا ترازو جس ترازو دے اندر جس نظام دے اندر بھائیو یہ ساڑیاں نیکیاں تولیاں جان گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ترازو قیامت والے دن قائم ہوئے گا اللہ سد زمینہ سد اسمان اس جناب ترازو دے پلڑے دے اندر رکھ دیں گے کہ وہ ترازو دا پلڑا نہیں بڑھے گا میرے بھائیو لیکن سبحان اللہ کہو گے اللہ یہ دینا نیکیاں ہی نیکیاں دے نال ترازو بڑھ دے گا الحمدللہ کہو گے یہ دینا اللہ نیکیاں تولن والا ترازو دا پلڑا بھر دے گا یعنی اتنی نیکیاں اللہ ان کلمات دے پڑھن نال عطا کرن گے کہ نیکیاں والا ترازو میرا بھرپور ہو جائے گا بھر جائے گا وسنی ہو جائے گا اور اے دے نال اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی کہن دے نال اللہ دعاواں بھی قبول کرن گے اللہ رزق بھی عطا فرمان گے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. May